السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں اگر کسی شخصیت کو سب سے زیادہ تنازعات اور جوڑ توڑ کی سیاست کا بادشاہ کہا جائے تو وہ ہیں آصف علی زرداری، ایک ایسا شخص جو کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا اور کبھی پاکستان کے صدر کے عہدے پر بیٹھا۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کی پوری کہانی سنائیں گے، تو یہ سب جاننے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک زمیندار اور کاروباری گھرانے سے تھا۔ ان کے والد حاکم علی زرداری ایک مشہور بزنس مین اور سیاستدان تھے۔ ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ بچپن میں وہ پولو گیم اور فلموں کے بہت شوقین تھے۔ 1987 میں آصف علی زرداری کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آیا جب ان کی شادی پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو سے ہوئی۔ اس شادی نے زرداری کو براہ راست ملک کی سیاست میں لے آیا۔ بے نظیر بھٹو کے دونوں ادوار حکومت 1988 اور 1990 اور پھر 1993 سے 1996 میں زرداری پر کرپشن کمیشن لینے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے سنگین الزامات لگے۔ مخالفین انہیں مسٹر 10% کہا کرتے ہیں۔ انہوں نے مجموعی طور پر تقریباً 11 سال جیل میں گزارے۔ ان پر قتل اور اغوا تک کے مقدمات قائم ہوئے، لیکن زیادہ تر الزامات عدالتوں میں ثابت نہ ہو سکے۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دہشت گرد حملے میں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں۔ اس کے بعد آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی اور اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو پارٹی چیئرمین بنایا۔ 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ اس سال آصف علی زرداری پاکستان کے 11ویں صدر منتخب ہوئے۔ زرداری کے دور صدارت میں کئی بڑے واقعات ہوئے۔ عدلیہ اور حکومت کے درمیان سخت کشیدگی رہی۔ 18ویں ترمیم پاس ہوئی جس نے صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے، لیکن کرپشن، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور دہشت گردی کے الزامات سے ان کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک کریڈٹ جو زرداری کو ہمیشہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں پہلی بار پاکستان کو کوئی جمہوری حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کر کے اقتدار اگلی حکومت کو منتقل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ زرداری کو ایک چالاک اور جوڑ توڑ کا ماہر سیاستدان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ زیادہ تر پس پردہ فیصلے کرتے ہیں، میڈیا پر کم آتے ہیں، لیکن بیک ڈور سیاست میں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ مخالفین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ 2013 میں اقتدار نون لیگ کے پاس چلا گیا، لیکن زرداری نے پس پردہ سیاست جاری رکھی۔ آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں، جبکہ ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری فرنٹ فیس کے طور پر پارٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ زرداری آج بھی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آصف علی زرداری کی پوری کہانی، ایک ایسا شخص جو جیل کی کال کوٹریوں سے نکل کر ایوان صدر تک جا پہنچا۔ سیاست کے کچھ لوگ انہیں چالاک کھلاڑی کہتے ہیں اور کچھ کرپشن کا بادشاہ 10% کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آصف علی زرداری کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔